آداب ناظرین، میں ہوں فیروز گانی۔ خبروں میں پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ ضلع ترقیاتی کونسل انتخابات کی ووٹوں کی گنتی کل، سبھی انتظامات مکمل۔ الیکشن کمشنر نے لیا تیاریوں کا جائزہ۔ اوم پورہ بڑگام میں مرکزی وزیر سنتوش کمار اور ایل جی منوج سنہا کے ہاتھوں 160 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت سے 100 بستروں والے ای ایس آئی سی ہسپتال کا سنگ بنیاد۔ کشمیر وادی اور ونٹر زون جموں میں 12ویں جماعت تک کے تعلیمی ادارے سرمائی تعطیلات کے لیے آج سے ہوئے بند، اور کڑاکے کی ٹھنڈ کے بیچ موسم سرما کا سرد ترین حصہ چلا کلان آج سے شروع۔ اب ان اور دیگر خبروں کی تفصیل۔ اسٹیٹ الیکشن کمیشن نے ضلع ترقیاتی کونسل انتخابات کے لیے کل ہونے والی ووٹ شماری کے لیے تمام انتظامات مکمل کیے ہیں، جن کے لیے چناو عمل 19 دسمبر کو مکمل ہو گیا تھا۔ اسٹیٹ الیکشن کمشنر کے شرما نے کہا کہ ووٹوں کی گنتی کا عمل جموں کشمیر کے سبھی ضلع صدر مقامات پر صبح 9 بجے شروع ہوگا۔ وہ آج اس سلسلے میں جموں میں افسروں کی ایک میٹنگ میں تیاریوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ میٹنگ میں سبھی ڈپٹی کمشنروں نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے حصہ لیا، جنہوں نے اپنے اپنے ضلعوں میں قائم مراکز پر کاؤنٹنگ کے لیے کیے گئے انتظامات کے بارے میں الیکشن کمشنر کو جانکاری دی۔ کے شرما نے بتایا کہ ووٹ شماری کا عمل ریٹرننگ اور اسسٹنٹ ریٹرننگ افسروں کی نگرانی میں انجام دیا جائے گا، جبکہ سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے مبصرین بھی اس عمل کا مشاہدہ کریں گے۔ الیکشن کمشنر نے سبھی افسروں کو ووٹ شماری کے دوران کووڈ-19 ایس او پیز کی پاسداری یقینی بنانے کی بھی ہدایت دی۔ چناو نتائج پر مبنی خصوصی تجزیاتی پروگرام ڈی ڈی کوشر سے کل دن میں 3:30 پر اور پھر شام 7:30 بجے براہ راست ٹیلی کاسٹ کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ خصوصی چناو بلیٹن بھی دن میں 12 بجے اور دن میں 2 بجے پیش کیے جائیں گے۔ ڈی ڈی سی چناو کے سلسلے میں آج شوپیان ضلع کے بھلپورہ اے اور بھلپورہ بی کے پولنگ مراکز پر دوبارہ ووٹ ڈالے گئے۔ ان پولنگ مراکز پر ایک آزاد امیدوار کی طرف سے پولنگ کے تعلق سے شکایت موصول ہونے کے بعد مذکورہ پولنگ مراکز پر دوبارہ ووٹ ڈالنے کے احکامات صادر کیے گئے تھے۔ بی جے پی کے قومی ترجمان شہنواز حسین نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کی تاریخ میں ضلع ترقیاتی کونسل انتخابات کا انعقاد سنہرے حروف سے درج کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھاجپا نے 80 نشستوں پر اپنے امیدوار میدان میں اتارنے کے علاوہ کئی مقامات پر آزاد امیدواروں کو حمایت دی۔ آج سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں 4G انٹرنیٹ جلد بحال ہونے کی امید ہے، جس کے بارے میں ایجنسیاں کام پر لگی ہوئی ہیں۔ ادھر لوک جن شکتی پارٹی کے ترجمان سنجے سراف نے بلدیاتی اداروں کے انتخابات میں لوگوں کی جامع شرکت کو جمہوریت کی فتح سے تعبیر کیا ہے۔ کشمیر پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ عوام نے جمہوری اداروں پر جو اعتماد ظاہر کیا ہے اس کی قدر کی جانی چاہیے۔ مزید خبروں سے پہلے لیتے ہیں یہ وقفہ۔ ارے واہ، لیجنڈ کی بیٹ، اس سے میں کھیلوں گا۔ فیوچر بیٹنگ لیجنڈ میں۔ اس میں جس کا نام لکھا ہے بیٹ اسی کو ملے گی۔ ارے یار دیکھا، اگر اس پہ میرا نام نہیں لکھا ہوتا تو کتنی دقت ہو جاتی۔ اس لیے RBI کہتا ہے بینک اکاؤنٹ ہو یا بینک لاکر، اس میں نامنی کا نام ضرور درج کرے تاکہ آپ کی جمع پونجی اسی کو ملے جسے آپ نے نامزد کیا۔ RBI کہتا ہے جانکار بنیے، چوکنے رہیے۔ محنت و روزگار کے مرکزی وزیر مملکت سنتوش کمار گنگوار نے آج اوم پورہ بڑگام میں 100 بستروں والے ESIC ہسپتال کا لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی موجودگی میں سنگ بنیاد رکھا۔ 4 منزلہ یہ عمارت 5 ایکڑ اراضی پر تعمیر کی جائے گی، جو 160 کروڑ روپے کی لاگت سے اگلے 1.5 سال میں مکمل ہونے کی توقع ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر نے کہا کہ ESIC یعنی ایمپلائیز اسٹیٹ انشورنس کارپوریشن گزشتہ 66 برس سے کام کرتی آئی ہے اور یہ ملک کے 80% اضلاع میں موجود ہیں۔ انہوں نے کووڈ-19 بحران کے دوران ESIC ہسپتالوں کے رول کو بھی اجاگر کیا۔ اور یہاں کے نوجوانوں کے لیے جو ویوستھا کی آوشکتا ہوگی اس کو پورا کرنے کا کام کریں گے۔ نیشنل کیریئر سروس پروجیکٹ کے انترگت کل 8 ماڈل کیریئر سینٹرز کی استھاپنا کیے جانے کے لیے ضروری دھنراشی اپلبدھ کروائی گئی ہے۔ اس کے بعد بھی جو اور آوشک ہوگا اس میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ یہ ایک تاریخی دن ہے جب ہم جموں کشمیر کے طبی نگرانی کے منظرنامے کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی اور سنتوش کمار گنگوار کا شکریہ ادا کیا، جن کی کاوشوں سے جموں کشمیر کی آبادی مذکورہ ہسپتال سے مستفید ہو سکے گی۔ سمجھتا ہوں آج کا دن اس یونین ٹیریٹری کے لیے بہت ہی مہتوپورن ہے۔ جموں ڈویژن کے بڑی برہمنوں میں ESIC کا ایک 50 بیڈ کا اسپتال ہے اور مجھے امید ہے
कि जब संतोष जी यहाँ अपनी बात रखेंगे, आपके सहयोग से और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वह अस्पताल भी 100 बेड का हो जाए, ये यहाँ के लोग सुनना चाहते हैं। मुझे बताया गया है कि 23 स्पेशलिटी वाला ये अस्पताल होगा, और अभी बाहर जब हम लोग देख रहे थे तो CPWD के सुप्रींटेंडेंट ने कहा कि ये 2 साल में बन जाएगा। मैं CPWD के लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, क्योंकि हाल ही में देश के नए संसद भवन की नींव प्रधानमंत्री जी ने रखी और कहा गया कि 2 साल में ये नया भवन तैयार हो जाएगा। उतना बड़ा भवन अगर 2 साल में बन सकता है तो CPWD को अस्पताल भी 2 साल में ही बनाना होगा। तकरीब से मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी खिताब किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर ने सेहत के सेक्टर में अमलाए जा रहे कलीदी नवियत के सभी प्रोजेक्टों की मियादबंद तकमील यकीनी बनाने पर जोर दिया है, ताकि इसकी बदौलत आवाम को सेहत की बेहतर खदमात फराहम की जा सकें। वह आज जम्मू में आला सतह की एक मीटिंग में सेहत और तिबी तालीम के सेक्टर में PMDP और दीगर मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों के तहत एम्स जम्मू और एम्स कश्मीर समेत अहम प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायज़ा ले रहे थे। मीटिंग में मौजूद अफसरों ने उन्हें प्रोजेक्टों की मौजूदा हैयत के बारे में जानकारी दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइज़र बसीर अहमद खान ने आज जम्मू कश्मीर से सरपंचों का दूसरा ग्रुप उत्तराखंड के 5 रोज़ा तरबियती दौरे पर रवाना किया। इस दौरे का मकसद सरपंचों को फ्लैगशिप प्रोग्रामों के बारे में जानकारी दिलाने के साथ साथ उत्तराखंड के पंचायती निज़ाम से उन्हें मुतारिफ कराना है। इस मौके पर दीही तरक्की व पंचायती राज की सेक्रेटरी भी मौजूद थीं। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 232 नए केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 458 मरीज शफायाब हुए हैं। आज सामने आए मुस्बत केसों में से 103 कश्मीर डिवीज़न से, जबकि 129 केस जम्मू सूबे से सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में इस वबा से मजीद 3 लोग फौत हुए हैं। सिक्किम सौरा के डायरेक्टर डॉक्टर AG अहंगर ने आज इदारे में कोविड मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग में कोविड सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए तिब्बी अमले को सर्दियों के दौरान मरीजों की तिब्बी निगहदाश्त खदमात बहम रसानी में किसी भी तरह की कोताही न बरतने की हिदायत दी है। उन्होंने अवाम खास तौर से मरीजों को एहतियात बरतने की भी सलाह दी है। अच्छाबल अनंतनाग में मुश्तबा मिलिटेंटों ने कल शाम CRPF और पुलिस की एक मुश्तरका नाका पार्टी पर ग्रेनेड फेंका और फायरिंग की, जिसके नतीजे में CRPF का एक जवान और एक शहरी ज़ख्मी हुआ, जिन्हें फौरी तौर पर इलाज मुआलजे के लिए हस्पताल में भर्ती कराया गया। वादिया कश्मीर और जम्मू के सरमाई जोन के तमाम हायर सेकेंडरी सतह तक के स्कूल आज 21 दिसंबर को सरमाई तातीलात के सिलसिले में बंद हो गए। अब ये स्कूल सरमा के बाद 1 मार्च 2021 को दोबारा खुलेंगे। इस सिलसिले में सरकार की तरफ से पहले ही एक हुक्मनामा जारी किया गया है। स्कूली तालीम महकमे ने बच्चों के तालीमी कैरियर का ख्याल रखते हुए कई इकदामात का फैसला किया है, जो तातीलात के दौरान अमलाए जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू जोन के लीडरों ने पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जायदाद को अटैच करने के इकदामात की मजम्मत करते हुए इससे सियासी इंतकाम गिरी करार दिया है। एक मुश्तरका बयान में जम्मू के नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरों ने कहा है कि इस तरह के इकदाम का मकसद जम्मू कश्मीर की अहम सियासी जमातों को कमज़ोर करना है। पार्टी लीडरों ने BJP पर अपने सियासी एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए एजेंसियों को इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया है। कुलगाम ज़िला ने महात्मा गांधी नरेगा के तहत रुकूमात की अदायगी में जम्मू कश्मीर में तमाम अजला में सबकत ली है। कौमी इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट निज़ाम के हालिया जायज़े के मुताबिक कुलगाम ज़िले ने वक्त पर रुकूमात की वागुजारी की फहरिस्त में पहला मकाम हासिल किया है। इत्तला के मुताबिक मज़कूरा ज़िले ने मौजूदा माली साल के दौरान तकरीबन 42 करोड़ रुपए वागुजार किए हैं। हमारे कुलगाम के नुमाइंदे खुर्शीद पडरू से बात करते हुए ACD कुलगाम मोहम्मद इमरान ने बताया कि ऐसा मुतल्लिका BDO और उनके अमले की बेलौस खिदमात से मुमकिन हो पाया है। आला तालीम महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी तलत परवेज़ ने कहा है कि तालीम के साथ साथ तलबा को तकनीकी तालीम की तरफ रागिब करना नागुज़ीर है। वो आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पांपोर में मुनक़दा एक तकरीब से ख़िताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब तलबा तकनीकी तौर पर माहिर होंगे, वो न सिर्फ खुद रोज़गार कमाने के अहल होंगे बल्कि दूसरों के लिए भी रोज़गार के वसाइल पैदा कर सकते हैं। तकरीब पर तलबा और उनके वालिदैन भी ख़ास तादाद में मौजूद थे। डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के इश्तराक से आज सनतगर बेमना में क्राफ्ट्समैन और कारखानादारों के लिए कस्टमाइज्ड पैकेजिंग से मुतल्लिक एक रोज़ा वर्कशॉप मुनक़्क़द किया। इस दौरान कश्मीरी शाल, पेपर माशी, कालीन, क्रिवल और नक्श निगारी की मसनूआत की मयारी पैकेजिंग पर जोर दिया गया।
ہم سفر میرج کونسلنگ سیل کے چیئرمین فیاض احمد ضرور نے براڈ کاسٹر سلیم اعجاز کپرا کے ساتھ ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے. انہوں نے ساتھ ہی مرحومہ کی ایصال ثواب کی جنت نشینی کے لیے دعا کی ہے. شدت کی ٹھنڈ اور خشک موسم کے بیچ وادی میں آج سے 40 روز پر محیط موسم سرما کے سخت ترین حصے چلکلان کا آغاز ہو گیا ہے. گو کہ دن میں کھلی دھوپ کے پیش نظر دن کے درجہ حرارت میں کسی قدر بہتری محسوس کی جا رہی ہے، لیکن رات کا درجہ حرارت لگاتار نقطۂ انجماد سے کئی ڈگری نیچے چل رہا ہے، جس کے نتیجے میں وادی کے اکثر و بیشتر علاقوں سے پانی کے نل جم جانے اور آبگاہوں کے منجمد ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. اس دوران لوگ چلکلان کی شدت کا مقابلہ کرنے کے لیے گرم ملبوسات اور کانگڑیوں کی خریداری میں مصروف عمل ہے، جبکہ کشمیر کے روایتی پہناوے پھرن کے استعمال کا چلن بھی اپنے عروج پر ہیں. بعض مقامات پر لوگوں کو آگ جلاتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے. اس دوران معالجین نے لوگوں خصوصاً بچوں اور بزرگوں کو نہایت احتیاط برتنے کا مشورہ دیا ہے، کیونکہ پرہیز علاج سے بہتر ہیں. ACT یعنی ایکٹرز کریٹیو تھیٹر کی طرف سے چلکلان کے استقبال سے متعلق 19 دسمبر کو شروع ہوا 3 روزہ کلچرل پروگرام آج اختتام پذیر ہوا. آج پروگرام کے آخری روز کئی فنکاروں نے پہاڑی اور ڈوگری زبانوں میں گلوکاری کرنے کے علاوہ بھانگڑا اور دیگر پروگرام پیش کیے. اس سے پہلے کئی کشمیری لوک گیت اور رقص کے پروگرام منعقد ہوئے. جسمانی طور سے خاص افراد کو اس پروگرام میں مظاہرہ کرنے کا بھی موقع دیا گیا. شوپیاں میں 44 RR کی طرف سے جشن چلکلان کی مناسبت سے ایک تقریب منعقد ہوئی، جس کا افتتاح وکٹر فورس کے GOC ریشم بالی نے کیا. سخت سردی کے باوجود لوگوں کی ایک خاصی تعداد نے تقریب میں شرکت کی. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے GOC نے کہا کہ چلکلان کشمیر کو دیگر دنیا سے ایک الگ پہچان دیتا ہے اور اس سے کشمیر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے. ثقافتی اور تمدنی اہمیت کی عمارتوں کو محفوظ کرنے والے عالمی ادارے یونیسکو نے امر سنگھ کالج سری نگر کی اس عمارت کو سال 2020 کے ایوارڈ آف میرٹ سے نوازا ہے، جو کہ ادارے میں موجود ڈوگرا حکومت کا ایک شاہکار ہے. سال 2014 کے سیلاب کے بعد کالج کی اس عمارت کو شدید نقصان پہنچا تھا، جس سے انٹاچ نے 3 سال تک مرمت کر کے اپنی پرانی پوزیشن میں بحال کیا. انٹاچ کشمیر کو اس کام میں جموں کشمیر حکومت کا بھی بھرپور تعاون رہا. اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے سبکدوش ملازمین نے کہا کہ انہیں ایک لمبے عرصے سے بقایا جات سے محروم رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے کنبے فاقہ کشی پر مجبور ہو رہے ہیں. ایک بیان میں ان ملازمین نے کہا کہ انہیں اب نہ تو کوئی گریچوٹی دی گئی ہے، نہ کوئی لیو سیلری فراہم کی گئی ہے. اور اب موسم. محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران وادی میں موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 8.7 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21.1 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. ادھر مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 14.5 ڈگری رہا، جبکہ وہاں کم سے کم درجہ حرارت 0.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. گلگت میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 10 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت -4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں. اجازت دیجیے. خدا حافظ.